السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ میں بہت سے ملک ایسے گزرے ہیں جو نادہندہ یعنی ڈیفالٹ ہوئے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یونان 377 سال قبل مسیح میں ڈیفالٹ ہوا تھا۔ اسپین 17ویں صدی میں 6 بار اور 18ویں صدی میں 7 بار ڈیفالٹ ہوا۔ اس کے بعد اسپین نے اپنے مالیاتی نظم و نسق کو بہتر کیا اور دیوالیہ ہونے سے محفوظ رہا۔ حکومتی ضمانتی قرضوں کا سب سے بڑا ڈیفالٹ آئس لینڈ میں ہوا، جس کے بعد ملک میں کساد بازاری شروع ہو گئی۔ ناظرین، تاریخ میں ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ ہونے والے ممالک کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ ان ممالک کی فہرست میں امریکہ کا نام بھی آتا ہے۔ آج امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی طاقت سمجھا جاتا ہے، مگر 1840 میں امریکی معیشت بھی دیوالیہ ہوئی تھی۔ اس وقت امریکہ کی 26 میں سے 19 ریاستوں نے اپنے قرضوں پر دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس ڈیفالٹ کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں تیزی سے نہری نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کے لیے $8 کروڑ خرچ ہوئے۔ اس رقم کی ادائیگی وعدے کے مطابق اور بروقت نہ ہو سکی۔ کچھ ایسی ہی صورتحال 1933 میں پیش آئی، جب قرضوں کی واپسی کا عمل شروع ہوا تو معاہدے کے تحت لیے گئے قرضے کے عوض امریکی حکومت نے سونا واپس کرنا تھا، مگر قرض کی مالیت امریکی حکومت کے پاس موجود سونے سے زائد ہو گئی، جس کے بعد ایک قانون منظور کر کے قرض دینے والوں کو مقامی کرنسی میں ادائیگیاں کی گئیں۔ اس کے بعد 1979 میں حکومت اور کانگریس کے درمیان تنازع کی وجہ سے حکومت بروقت ادائیگیاں کرنے میں ناکام رہی۔ اسی طرح سال 2013 میں امریکی حکومت اور کانگریس کے درمیان زیادہ سے زیادہ قرض کی حد کے معاملے پر ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور کانگریس کی جانب سے قرض کی حد نہ بڑھائے جانے کی وجہ سے امریکی حکومت کئی ادائیگیوں کو بروقت نہ کر سکی، مگر چونکہ امریکی حکومت کی کرنسی ڈالر ہے جو دنیا کی ریزرو کرنسی ہے، تو اس وجہ سے امریکہ کو دیگر ملکوں کی طرح مکمل ڈیفالٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ناظرین، امریکہ کی طرح میکسیکو میں بھی 1994 کے دوران مقامی کرنسی یعنی پیسو کی تیزی سے گراوٹ نے بحران پیدا کیا، اور میکسیکو کی کرنسی یعنی پیسو نے ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر 15% کھو دی تھی۔ پیسو کی قدر میں تیزی سے ہونے والی کمی کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ نکالنا شروع کر دیا، اور میکسیکن اسٹاک ایکسچینج میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے تیزی سے اپنے شیئرز کو فروخت کیا۔ اس سے اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس منہ کے بل آ گرا، اور میکسیکو نے مرکزی بینک کے فروخت کردہ بانڈز پر امریکی ڈالر میں ادائیگی سے معذوری ظاہر کی۔ اس مالیاتی بحران کی وجہ سے میکسیکو کا GDP 5% گر گیا۔ اس صورتحال میں IMF اور کینیڈا نے میکسیکو کو فنڈز فراہم کیے، جبکہ امریکی صدر بل کلنٹن نے میکسیکو کے لیے $50 ارب کے قرض کی منظوری دے دی۔ اس سے نہ صرف میکسیکو کی گرتی ہوئی معیشت کو بچانے میں مدد ملی، بلکہ اس سے لاطینی امریکہ کے ملکوں کی معیشت کو بھی دوبارہ اٹھنے میں مدد ملی۔ بصورت دیگر یہ مالیاتی بحران ان ملکوں کو طویل مدت تک متاثر کر سکتا تھا۔ ناظرین، رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک روس 1998 میں روسی حکومت کی ایما پر مرکزی بینک نے اس وجہ سے روسی کرنسی کی قدر میں کمی کا اعلان کیا کیونکہ وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی سے قاصر تھا۔ اس کے بعد روسی معیشت تقریباً 6 سال تک سنبھل نہ سکی۔ روسی حکام کا کہنا تھا کہ روبل کرنسی کی قدر تیزی سے کم ہو رہی تھی، اور اس کو بچانے کے لیے روسی مرکزی بینک نے کیپٹل مارکیٹ میں $5 ارب جھونک دیے، مگر روبل کی قدر کو اپنی جگہ مستحکم رکھنے میں ناکام رہی۔ اس بحران کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کو کاروبار شروع ہونے کے 35 منٹ بعد ہی بند کرنا پڑا۔ روس کے اس بحران کی وجہ سے امریکہ، ایشیائی بالٹک اور یورپی ملکوں کی مارکیٹوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ IMF اور عالمی بینک کی جانب سے فراہم کردہ $5 ارب کے قرض کی رقم بھی اس مالیاتی بحران میں چوری ہوئی۔
ناظرین، اب بات کرتے ہیں آئس لینڈ کے بارے میں۔ آبادی کے لحاظ سے آئس لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، مگر اس نے دنیا کے ایک بڑے مالیاتی بحران کو جنم دیا تھا۔ اس بحران میں ملک کے 85 ارب ڈالر ڈوب گئے اور آئس لینڈ کے 3 بینک اپنے قلیل مدتی قرضوں کی ادائیگی کرنے میں ناکام رہے۔ اس پر آئس لینڈ کی حکومت کو مستعفی ہونا پڑا اور 3 لاکھ کی آبادی میں 50,000 شہری اپنی جمع پونجی سے محروم ہو گئے۔ اس بحران نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس بحران کے بعد آئس لینڈ کی معیشت کئی سال تک معاشی بحران کا شکار رہی اور 2013 میں اس کی معیشت نے 3% کی شرح سے ترقی کی۔ ناظرین، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، تاریخ میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بار جس ملک نے ڈیفالٹ کیا تو وہ یونان ہے، مگر تاریخ حاضر میں بھی یونان نے دیوالیہ ہونے کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ یورپی یونین کا حصہ بننے سے قبل مالیاتی نظم و نسق میں عدم توازن کی وجہ سے بحران کا شکار رہا۔ 1992 میں یورپی یونین کے قیام اور 2001 میں یونان کو رکنیت ملنے کے بعد پوری یورپی معیشت یونان کے بحران کی وجہ سے متاثر رہی۔ یونان نے 2001 میں یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی، مگر اس کی معیشت 1997 سے 2007 کے درمیان عدم استحکام کا شکار تھی۔ حکومت نے 2004 میں اولمپکس کے انعقاد کے لیے بڑے پیمانے پر قرض لیا، جس کی وجہ سے قرض جو جی ڈی پی کا 6.7% تھا بڑھ کر 110% ہو گیا۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو بھی تیزی سے بڑھایا گیا۔ یورپی کمیشن نے 2005 میں یونان کو مالیاتی نگرانی میں لے لیا۔ سال 2008 کے مالیاتی بحران کی وجہ سے بنیادی شرح سود میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس سے یونان کی قرض واپس کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوئی اور یونان اپنے بیرونی قرضوں پر ڈیفالٹ کر گیا۔ سال 2010 میں آئی ایم ایف نے یونان کو 110 ارب یورو یعنی 146 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ دیا، جبکہ یورپی یونین کے 80 ارب یورو کے قرض میں 22 ارب یورو جرمنی نے فراہم کیے۔ یونانی حکومت کو مالیاتی نظم و نسق بہتر بنانے کے وعدے پر یہ قرض دیا گیا تھا۔ بڑھتے ہوئے ٹیکسوں، مہنگائی، بے روزگاری اور تنخواہوں میں اور پینشن اور سوشل سیکیورٹی میں کٹوتی کی وجہ سے یونان کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا اور یونان میں بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گراؤ نے حکومتوں کو مفلوج کر دیا۔ تمام تر معاونت کے باوجود یونان اپنے قرض واپس نہ کر سکا تو آئی ایم ایف نے 2012 میں یونان کو مزید 130 ارب یورو بیل آؤٹ دینے کے علاوہ اس کے 53% سے زائد قرضوں کو معاف کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ یونان کو اپنے قرض اور جی ڈی پی کے تناسب کو 160% سے کم کر کے 120% لانے کی شرط عائد کی گئی۔ ناظرین، 2015 میں یونان ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کو قرض کی قسط دینے میں ناکام رہا اور یوں اگست 2015 میں یونان کو 1/2 سے بھی کم عرصے میں 86 ارب یورو کا تیسرا بیل آؤٹ دیا گیا۔ یونان نے ایک مرتبہ پھر ٹیکس اصلاحات، اخراجات میں کمی، سرکاری اداروں کی نجکاری، محنت کشوں کے قوانین میں نرمی کا وعدہ کیا۔ یونانی معیشت مسلسل اتار چڑھاؤ اور طویل مدتی مالیاتی بحران کے بعد اب دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ یونان کی معیشت نے کرونا کے بعد توقع سے زیادہ ترقی کی ہے۔ یونانی معیشت سال 2022 میں 3.5% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے۔ یونان نے معاشی اور مالیاتی بحران سے نکلنے کے لیے متعدد اصلاحات کی ہیں، جن سے معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنا، سرکاری اداروں کی نجکاری، مالیاتی پالیسی کو بہتر بنانا اور بینکوں کے حسابات کو درست کرنا شامل ہے۔
ناظرین، اس فہرست میں اگلا نام ارجنٹینا کا آتا ہے۔ ارجنٹینا کا پہلا ڈیفالٹ 1827 میں اس وقت ہوا جب ملک کو آزاد ہوئے صرف 11 سال ہوئے تھے۔ اس بحران سے قبل ارجنٹینا دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں شمار ہوتا تھا، مگر اخراجات میں غیر معمولی اضافے نے ارجنٹینا کے قرض واپس کرنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ارجنٹینا کی تاریخ ہے کہ وہ بہت زیادہ قرض لیتا ہے اور مالیاتی یا زرعی استحکام کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ آزادی کے فوری بعد 1816 میں ارجنٹینا نے اپنے ملک کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کھولا۔ ترقی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ارجنٹینا نے لندن میں بانڈز فروخت کیے، مگر برطانوی مرکزی بینک نے بنیادی شرح سود میں اضافہ کر دیا۔ یوں ارجنٹینا کو 2 سال بعد ان بانڈز پر ڈیفالٹ کرنا پڑا اور ارجنٹینا نے آئندہ 30 سال تک اس قرض کو چکانے میں لگا دیے۔ ناظرین، اس کے بعد ارجنٹینا نے ملک میں ریلوے کا جال بچھانے کے لیے قرض لیا۔ برطانوی بینکوں نے ارجنٹینا کے ریلوے نظام میں بڑی سرمایہ کاری کی، مگر حکومت قرض کی بروقت ادائیگی میں ناکام رہی اور اس کے بعد معیشت کو دلدل سے نکالنے میں مزید 4 سال لگ گئے۔ یہ ارجنٹینا کا دوسرا ڈیفالٹ تھا۔ سن 1900 کے بعد ارجنٹینا کی معیشت کے لیے بہترین دور رہا۔ یہاں نہ سرمایہ کی قلت تھی اور نہ زرعی شعبے میں کام کرنے والے غیر ملکی محنت کشوں کی، مگر پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہوا اور بعد ازاں عظیم کساد بازاری نے ارجنٹینا کی معیشت کو متاثر کیا۔ بے روزگاری نے 1930 میں سماجی عدم استحکام پیدا کیا اور معاشی لا لگ گیا۔ یوں 1931 میں ارجنٹینا نے تیسری مرتبہ ڈیفالٹ کیا۔ ناظرین، 1946 میں ارجنٹینا میں کاروباری اداروں کو قومیانے کا سلسلہ شروع ہوا، مگر 1956 میں مارشل لا نے معیشت کو بحران میں مبتلا کر دیا اور ارجنٹینا کو چوتھے ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ فوجی حکمرانوں نے معیشت چلانے کے لیے امریکی اور برطانوی بینکوں سے بڑے پیمانے پر قرض لیا۔ اس طرح غیر ملکی قرض 8 ارب ڈالر سے 46 ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ اس دوران امریکہ میں بڑھتی مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے شرح سود 20% کر دی گئی۔ اس سے پورے لاطینی امریکہ میں قرضوں کا بحران پیدا ہوا اور ارجنٹینا سمیت 27 ملکوں نے اپنے قرضے ری اسٹرکچر کیے۔ ارجنٹینا 1980 کی دہائی میں بحران کا شکار رہا اور مہنگائی کو قابو کرنے میں ناکام رہا۔ معاشی ترقی کے باوجود ارجنٹینا کا بیرونی قرض 100 ارب ڈالر کو پہنچ گیا تھا۔ اس کی ادائیگی بر وقت نہ ہو سکی اور 5ویں مرتبہ ملک ڈیفالٹ کر گیا۔ سال 2014 میں ارجنٹینا نے ایک مرتبہ پھر ڈیفالٹ کیا۔ اس کے بعد 2020 میں ارجنٹینا کو ایک مرتبہ پھر ادائیگیوں کے مسائل کا سامنا رہا۔ 2018 میں اس نے 56 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنا تھیں، جس پر پھر ڈیفالٹ کر گیا۔ ابھی حال ہی میں آپ سری لنکا کی مثال بھی لے لیجئے۔ سری لنکا بھی اپنے قرض کی ادائیگیوں میں عدم توازن اور اپنی معیشت کے چند برے فیصلوں کی وجہ سے ڈیفالٹ کر گیا۔ اسی طرح دنیا کے چند اور ممالک بھی ایسے ہیں جن پر ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک نے جدید معاشی نظام میں کسی نہ کسی وقت ڈیفالٹ یا نادہندگی کا سامنا کیا ہے۔ چند ملکوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ان میں کچھ ملکوں کو 1 یا 2 مرتبہ ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان ملکوں نے خود کو سنبھالا اور اپنے معاشی نظام اور مالی نظم و نسق کو بہتر بنایا، جس سے وہ مستحکم ترقی کے ساتھ ساتھ نادہندہ ہونے سے بھی بچتے رہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر پاکستان بھی اپنے مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنا لے تو وہ بھی بآسانی مستقبل میں ڈیفالٹ جیسی صورتحال سے بچ سکتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو انشاءاللہ۔